شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا۔ آج ایک نیا سبق لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ہم آج پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب، اس کا درسی سبق نمبر 6۔ ہم ایک ہیں کا تیسرا حصہ، آج ہم تیسرا حصہ اس کا پڑھیں گے، اور اس سبق کے حاصلات تعلم ہے: کسی بھی نظم اور نثر پارے کو درست لفظ، آہنگ، حرکات و سکنات کے ساتھ بیان کر سکیں، منشا مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے نظم اور نثر پڑھ سکیں۔ یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کیا کر سکیں گے؟ آپ کیا سیکھ سکیں گے؟ نظم اور نثر پارے کو درست لفظ، آہنگ اور حرکات و سکنات کے ساتھ بیان کر سکیں گے، اور منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ، آہنگ اور روانی سے نظم اور نثر پڑھ سکیں گے۔ یہ دونوں کام آپ اس سبق کی تکمیل کے بعد بآسانی کر سکیں گے۔ تو ہم اپنے سبق کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ تجوید اور درست انداز سے اس کی تلاوت کی جائے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر آیت یا سورت کا مقصد اور مفہوم سمجھا جائے۔ یہ ہمارا اسلامی نقطہ نظر سے ہم نے اپنے حاصلات تعلم کی آپ کو ایک تشریح پیش کی ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے، اور اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، دہرائی، ایک چھوٹی سی سرگرمی آپ نے کرنا کیا ہے؟ اتار چڑھاؤ، جو ہمارے حاصلات تعلم کا میں ایک ہمارے دوسرے حاصلات تعلم میں تھا کہ نظم اور نثر کو درست اتار چڑھاؤ کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے، تو آپ نے مجھے اتار چڑھاؤ کے لفظی معنی بتانے ہیں کہ اتار چڑھاؤ کا لفظی معنی کیا ہے، لغت میں اس کے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو جلدی سے آپ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اپنا کام مکمل کیجیے۔ جی بچوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے لغت میں سے اس کا درست معنی ڈھونڈ لیا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ہمارا سبق کیا ہے؟ آج ہم درست لفظ، حرکات و سکنات کے علاوہ مقصد کو سمجھتے ہوئے نظم پڑھنا سیکھیں گے۔ یعنی ایک تو ہم درست لفظ کے ساتھ نظم پڑھنا سیکھیں گے، حرکات و سکنات کے علاوہ بھی ہم مقصد کو سمجھتے ہوئے، یعنی شاعر کی منشا اور مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم نظم کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اب نظم اور نثر پارے کی پڑھائی ایک سی نہیں ہوتی۔ نظم کی اور نثر پارا جو ایک جملوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لیکن نظم اور نثر پارے کی پڑھائی ایک سی نہیں ہوتی۔ دونوں کو پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ نظم پڑھتے ہوئے لے اور ترنم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آہنگ سے کیا مراد ہے؟ آہنگ سے مراد ہے آواز، انداز، طریقہ۔ مراد یہ کہ نظم پڑھتے ہوئے، نظم یا نثر پڑھتے ہوئے آپ کی آواز نہ تو بہت زیادہ اونچی ہونی چاہیے کہ بھدی معلوم ہے، یعنی بری لگے، نہیں تو آپ نے چیخ چیخ کے نہیں بولنا۔ آپ نے آواز کو اپنی اتنا رکھنا ہے، اتنا متوازن رکھنا ہے کہ آپ کی آواز سامنے والے کو بری نہ لگے، بلکہ بآسانی سمجھ آ جائے۔ یعنی نہ تو ہلکی ہو کہ سننے والا سمجھ ہی نہ سکے۔ آپ نے اپنی آواز نہ تو بہت زیادہ اونچی لے کر جانی اور نہ ہی بہت نیچی لے کر جانی۔ آپ کی آواز ایسی ہونی چاہیے کہ جو سامنے سننے والا بآسانی آپ کے لفظوں کو سمجھ سکے۔ اتار چڑھاؤ، جو ابھی آپ سے ایک سرگرمی پوچھی گئی تھی اور جس کا آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیا تھا، اس کا جواب میں بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گی۔ لفظی معنی ہے نیچے آنا اور اوپر جانا۔ نظم نثر پڑھتے وقت اتار چڑھاؤ سے مراد ہے جملوں اور مصروں کے درمیان کے مطابق کہیں رکنا، کہیں رفتار سے اور کسی جگہ دھیمے پڑھنا۔ یعنی دھیمے انداز میں کہیں پر پڑھنا آپ نے، کہیں پر بہت زیادہ آپ نے آواز کو اونچا لے کر جانا ہے۔ اونچا، اتنا اونچا نہیں کہ سامنے والے کو لگے آپ چیخ رہے ہیں۔ مطلب نظم اور نثر پڑھتے ہوئے بعض اوقات جملوں پر زور ڈالنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آواز کو تھوڑا سا اونچا رکھنا پڑتا ہے۔ کہیں پر آواز کو بالکل مدھم کر دیا جاتا ہے، مدھم اتنا کہ سامنے والا سن سکے۔ تو اتار چڑھاؤ کا معنی آواز کو آپ کا لب و لہجہ جو ہے اونچا نیچا مصروں اور جملوں کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ اب منشا اور مقصد، ہمارا جو تیسرا ایک حصہ ہے کہ نظم اور نثر کو اس کی منشا اور مقصد سمجھ کر پڑھنے سے اس کی کیا مراد ہے، اس کے متن کو سمجھنا ہے۔ یعنی جو نظم اور نثر میں لکھا گیا ہے، جو آپ کو شاعر یا مصنف بتانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نے اس کا مقصد سمجھنا ہے کہ وہ آپ کو کیا بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ تحریر لکھنے والا بنیادی طور پر پڑھنے والوں کو اپنے لفظوں کے ذریعے کیا سمجھانا، کیا بتانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر نظم ہم ایک ہیں، جو ہماری درسی کتاب ہے جس کی ہم یہ حاصلات تعلم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس نظم میں حب الوطنی کی منشا کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اس نظم کا مقصد پڑھنے والوں میں وطن سے محبت کے جذبات اجاگر کرنا ہے۔ یعنی ہم ایک ہیں، نظم جو ہم ابھی پڑھیں گے بھی، اس میں کیا ہے کہ وطن سے محبت کے جذبات آپ کے اندر اجاگر کرنا شاعر کا مقصد ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ جس طرح وہ وطن سے محبت کرتا ہے، اس قوم کے بچے بھی اسی طرح اپنے وطن سے محبت کریں۔
اب ہم اپنی نظم اب ہم اپنی نظم ہم ایک ہیں کہ خاص الفاظ کی طرف آگے بڑھیں گے. ہمارے خاص الفاظ ہیں سانجھی، گگن، دھارے، راہی، شبنم، سرگم، جانباز. معلم اسی طرح آپ کو 2 سے 3 بار یہ الفاظ پڑھائے گا کیونکہ یہ نئے الفاظ ہیں جو آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ان کا درست تلفظ آنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ درست تلفظ کے ساتھ لفظ بولنے آئے. سانجھی، گگن، دھارے، راہی، شبنم، سرگم، جانباز. اس کے بعد ہم اپنی نظم کی طرف آگے بڑھیں گے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. آپ کا معلم یا معلمہ اسی طرح نظم کی پڑھائی کریں گے، یعنی باواضح بلند جماعت میں وہ اس پوری نظم کو پڑھیں گے. اس کے بعد طلبہ کو جوڑیوں میں تقسیم کر کے نظم کا ایک ایک بند اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھے، نیز متذکرہ بند میں بیان کردہ شاعر کا مقصد بھی واضح کرے. یعنی آپ کا معلم یا معلمہ کیا کریں گے کہ آپ کو خاص الفاظ پڑھانے کے بعد پوری نظم پڑھ کے بتائیں گے ایک بار. اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ اپنے معلم کو کہیں کہ دوبارہ بھی پڑھیں. اس کے بعد آپ کے معلم یا معلمہ کیا کریں گے، طلبہ کو جوڑیوں میں تقسیم کرنے کے بعد نظم کا ایک ایک بند بچوں کو مختص کریں گے. اور اس بند میں کیا آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرنی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس بند کو خود سے دوبارہ پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے معلم یا معلمہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نظم کے اس بند میں شاعر نے بتانے کی کیا کوشش کی گئی ہے، شاعر کا مقصد کیا ہے، وہ انہوں نے کیوں یہ نظم لکھی ہے، وہ کیا اپنے قوم کے بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. آپ نے اپنے الفاظ میں مختصر طور پر شاعر کا منشا اور مقصد جو ہے اپنے معلم یا معلمہ کو بتانا ہے. یہاں پر ویڈیو کو روکیں، نظم کو پڑھیں اور شاعر کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں. جی تو بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ نظم سمجھ کے آپ نے پڑھی ہوگی اور آپ نے شاعر کا مقصد جان لیا ہوگا. شاعر کا مقصد کیا ہے؟ شاعر کا مقصد یہ ہے کہ اس قوم کے بچے وطن سے اتنی محبت کریں کہ وطن کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. اب ہمارا مشقی سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. آپ نے جو بھی نظم پڑھی ہے، ہم ایک ہیں، جو نظم آپ نے پوری کی پوری پڑھی ہے، جو آپ کے معلم نے پہلے پڑھی پھر بعد میں آپ نے دوبارہ پڑھی، اس نظم سے متعلق کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور ان سوالات کو آپ نے اپنی کاپی میں حل کرنا ہے. ان کے جوابات آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے. اس کے ساتھ نظم کے مطابق درج ذیل میں سے درست جواب پر نشان لگانا ہے، یعنی ٹک کا نشان لگانا ہے. ایک سوال آپ سے کیا گیا ہے اور اس سوال کے 4 ممکنہ جوابات آپ کے سامنے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، نظم کے متن کے مطابق سوال کے جواب دینے، یعنی درست سوال کے جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے کہ یہ والا جواب ٹھیک ہے. آپ نے نظم مکمل طور پر پڑھ لی ہے، توجہ سے پڑھی، اور مجھے پتا ہے کہ آپ یہ سوالات بھی بڑے اچھے طریقے سے حل کر لیں گے. یہ والا کام جو ہے آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے، اس کام کو اپنی کاپی پر نہیں کرنا ہے. جی تو بچوں، ایک اور چھوٹی سی سرگرمی ہے، سرگرمی نہیں، گھر جا کے ایک چھوٹا سا کام ہے جو آپ نے کیا کرنا ہے، گھر جا کے آپ نے اپنی پسند کی کوئی نظم، کہانی، واقعہ پڑھ کے سنانا ہے، یعنی گھر والوں کو سنانا ہے. اور اس نظم یا کہانی یا واقعہ جو مختصر طور پر کہیں پر بھی انٹرنیٹ سے، کتاب سے آپ نے اپنی پسند سے اٹھا لینا ہے اور آپ نے اپنے گھر والوں کو پڑھ کے سنانا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کہانی، نظم، واقعے کا منشا اور مقصد، یعنی یہ کیوں لکھی گئی ہے، کس وجہ سے مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے اور شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ نے وہ مقصد اور منشا بھی اپنے گھر والوں کو بتانا ہے. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ نے ویڈیو بنانی ہے، یعنی نظم، کہانی، واقعہ سناتے ہوئے اس کا منشا اور مقصد بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے. اور اس ویڈیو کو کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کو یہاں پر ختم کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے سبق کو بہت پسند کیا ہے، کیونکہ اور آپ بڑی آسانی سے سمجھ بھی گئے ہوں گے. اور جو ویڈیو کا کام ہے وہ آپ بہت مزے لے کر گھر جا کے کریں گے اور اس کی ویڈیو بنا کر اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجیں گے. کل دوبارہ ہم ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے میرے پیارے بچوں، خدا حافظ، شکریہ.